زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی، زیور جو نہیں ہے تو، زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، لاجس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی، تیرے ہاتھ ہے بیٹی۔ مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری، خوبصورت آواز اور دل نشین انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ غیبت میں سب سے آگے یہ عورت کی ذات ہے، چگلی تو ان کے سامنے بس دال بھات ہے۔ سینے میں ان کے دین کی عظمت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی، دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی، بی فاطمہ سے اب کوئی عورت نہیں رہی۔ عمر کی بیٹی ہیں، حفصہ نام ہے، نبی کی بیوی ہیں، عمر کی بیٹی ہیں، نبی کو ناراض کر دیا، نبی نے طلاق دے دیا۔ عمر آئے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ، غلطی میری بیٹی نے کی ہے، معافی میں مانگتا ہوں، میری بیٹی کو معاف کر دیجئے۔ نبی نے دوبارہ نکاح میں لوٹا لیا، پرائیویٹ میں اپنی بیٹی کو بلایا، کہا پیاری بیٹی ایک بار تم سے غلطی ہوئی، نبی کو ناراض کیا، میں نے معافی مانگی، میری خاطر نبی نے تمہیں معاف کر دیا، بیٹی آئندہ اگر کبھی بھی نبی کو ناراض کیا میں عمر بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ اپنی بہن سے بولے عمر، یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے، کیا چپ کے پڑھتی تھی؟ بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا، دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ۔ چوتھی مثال لا رہا ہوں، طبیعت سے آپ سن رہے ہیں، امید نہیں تھی، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، آپ کا دین بھی بنائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بغداد میں باپ اپنی بیٹی کو، جوان بیٹی کو شادی کے بعد رخصت کر رہا ہے، پرائیویٹ میں بلایا، بیٹی کو کیا نصیحت کی ہے، اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی تو آپ کی بیٹی بھی سسرال میں آباد رہے گی۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بیٹی کو بلایا پرائیویٹ میں کہ میری پیاری بیٹی سسرال جا رہی ہو، باپ کے گھر کو جانتی ہو، سسرال کو جانتی نہیں ہو، بیٹی کان کھول کر کے میری نصیحت یاد رکھو، سنو، عمر بھر یہ نصیحت تمہیں کام آئے گی۔ بیٹی سسرال جا رہی ہو، رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا۔ سسرال جا رہی ہو، سسرال میں رانی مت بننا، نوکرانی بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے نوکر بن جائے گا۔ دوسری نصیحت کہا کہ بیٹی شوہر کے لیے بستر بن جانا، سسرال جا رہی ہو، شوہر کے لیے بستر بن جانا، تمہارا شوہر تمہارے لیے ستون بن جائے گا، تم کو سنبھالنے والا بن جائے گا۔ تیسری نصیحت کو ذرا کان کھول کر کے سنیے گا، کتنی پیاری نصیحت ہے۔ باپ نے بیٹی سے کہا ہے کہ بیٹی شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر ہمیشہ مت نکلنا، شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے ہمیشہ باہر مت نکلنا، اس کو تم سے دشمنی ہو جائے گی۔ بیٹی شوہر سے دور دور بھی مت رہنا ورنہ وہ تم کو بھول جائے گا۔ آخری نصیحت باپ نے کیا کیا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ بیٹی سے کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے پوچھا شوہر کی ناک، شوہر کی آنکھ، شوہر کے کان کیسے حفاظت کروں گی؟
کہا کہ بیٹی گناہ مت کرنا ورنہ گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں پہنچ جائے گی. گناہ مت کرنا، یہ ناک کی حفاظت ہے. بیٹی غلط بات مت بولنا ورنہ یہ غلط بات تمہارے شوہر کے کان میں پہنچ جائے گی. کان کی حفاظت ہے، غلط بات مت بولنا. آنکھ کی حفاظت کیا ہے بیٹی نے پوچھا تو باپ نے کہا کہ بیٹی بن سور کر کے رہنا، شوہر کے سامنے بن سور کر کے رہنا تاکہ شوہر جب تمہیں دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے. جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار مت رکھی ہو ساسوں سے بیر پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر روز پڑھی ہو بیٹی قرآن روز کری ہو تازہ ایمان. آخری نمونہ سنا رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں. آپ طبیعت سے سن رہے ہیں، اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. اعظم گڑھ میں مشاعرہ ہو رہا ہے، 2 شعر پڑھا گیا، سارا مجمع رونے لگا. وہ 2 شعر کیا تھے، وہ 2 مصرے کیا تھے اور مجمع کے رونے کی کیا وجہ تھی، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. غریب کی بیٹی ہے، شادی کے بعد رخصت ہو رہی ہے، نیا کپڑا بھی نہیں ہے، زیور بھی نہیں ہے، زیور بھی نہیں ہے، نیا کپڑا بھی نہیں ہے. لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ کیسی غریب بچی ہے، کیسی غریب لڑکی ہے، شادی کے موقع سے بھی اس کو کپڑا نصیب نہیں ہے، زیور نصیب نہیں ہے. باپ کو دیکھا نہیں گیا. باپ نے بیٹی کو بلا کر کے کہا کہ بیٹی گھبرانے کی بات نہیں ہے، تم سسرال جا رہی ہو، تمہارے ساتھ زیور نہیں ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے. بیٹی سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، سسرال جا رہی ہو، بیٹی میری داڑھی کی لاج تمہارے ہاتھ میں ہے، زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی. زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی، خدا ساتھ ہے بیٹی. زیور جو نہیں ہے تو زیور جو نہیں ہے تو خدا ساتھ ہے بیٹی. لاجس میری داڑھی کی تیرے ہاتھ ہے بیٹی، تیرے ہاتھ ہے بیٹی. یہ تو دلہن کے حوالے سے پیغام تھا، ختم ہو گیا. دعا کیجئے اللہ دلہن کو بھی قبول فرمائے اور دلہن کے لیے اس پیغام کو بھی قبول فرمائے. دلہا کے واسطے جو کل نوشہ آئیں گے ان کے واسطے پیغام دے رہا ہوں. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ غلطی سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کی دوبارہ شادی ہونے والی نہیں ہے، ہاں جنت میں ہوگی. نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں. حضرت عمر نے ایک آدمی سے نصیحت کی کہ میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. علاج بتانے کے لیے میں جا رہا ہوں. میاں بیوی میں کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے کہا بیوی کے 4 احسان کو اگر یاد رکھو گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. بیوی کا 4 احسان یاد رکھ لو، کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. حضرت عمر نے فرمایا پہلا احسان ہے باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا ہے، سسرال میں رانی بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن بال بچے کی محبت میں نوکرانی بن گئی. اس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے تو کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. بال بچے کی محبت میں نوکرانی ہو گئی. کیا بنا رہی ہے؟ کھانا بنا رہی ہے. دھوپ ہے، پنکھا نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے، پسینہ الگ چھوٹ رہا ہے، چولہے پر بیٹھی ہوئی ہے، کھانا بن رہا ہے. رات کا کھانا الگ، دوپہر کا کھانا الگ. اگر کھانا بنانا آسان ہے تو ایک دن بنا کر کے دیکھیے باپ سے بھیٹ ہو جائے گی. اس احسان کو اگر شوہر یاد رکھے کبھی جھگڑا نہیں ہو. دوسرا احسان عورت کا، رانی بن کر کے آئی تھی، بال بچے کی محبت میں بھنگن ہو گئی، پاخانہ بھی کاٹ رہی ہے، پیشاب بھی کاٹ رہی ہے. شوہر کے بچے کے باپ کو پیشاب سے بدبو آ رہی ہے، پیشاب کی بدبو آ رہی، بھاگ رہا ہے. پاخانے کی بدبو آ رہی ہے، بھاگ رہا ہے. عورت کا حال ہے، ٹھنڈی کا زمانہ ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، سوکھے میں بچے کو سلا رہی ہے، پیشاب میں خود سو رہی ہے. اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا. تیسرا نمونہ دے رہا ہوں کہ جب آتی ہے لڑکی سسرال تو شوہر کا بھی کپڑا دھوتی ہے،
بچے کا بھی کپڑا دھوتی ہے، پخانے والا کپڑا ہوتا ہے، پیشاب والا کپڑا ہوتا ہے، سب کو دھوتی ہے، کبھی گالی نہیں بولتی، کبھی ناک نہیں دھنتی ہے، کبھی سر نہیں پٹکتی ہے، محبت میں دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، شوہر کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کا کپڑا دھو رہی ہے، سب کا کپڑا دھو رہی ہے، بال بچے کی محبت میں، شوہر کی محبت میں دھو بن گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ آخری احسان بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب بیوی آتی ہے سسرال تو شوہر چلا جاتا ہے دلی پنجاب چلا گیا، اب 6 مہینے کے بعد لوٹ کر کے آ رہا ہے، کما کر کے آ رہا، سیزن کاٹ کر کے آ رہا ہے، جس حال میں گھر کو چھوڑ کر کے گیا تھا اسی حال میں گھر کو پا رہا ہے۔ بیوی گھر کی بھی حفاظت کر رہی ہے، بچے کی بھی حفاظت کر رہی ہے، شوہر کی محبت میں، بچے کی محبت میں چپراسن ہو گئی۔ اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ مانا کہ ستم گر ہے، ظالم ہے، قاتل ہے، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں، 100 خوبیاں پھر بھی ہے اس دشمن جانی میں۔ دوسری مثال دے رہا ہوں۔ مرید آیا پیر کے پاس مرید آیا، اور پیر کی جو بیوی تھی بہت بدصورت تھی، اب بہت گالی بولنے والی تھی۔ مرید کو بڑا ترس آیا کہ آپ پیر صاحب ہیں، دنیا کو نصیحت کرتے ہیں، اور بیوی آپ کی گالی بولتی ہے، بدصورت بھی ہے، بدمزاج بھی ہے، اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے 3 نصیحت فرمائی، میں آپ کو رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے اس کی حفاظت ہو جائے اور یہ جلسہ قبول ہو جائے۔ پیر نے 3 باتیں کی۔ میری بیوی بدصورت ہے، میں پھر بھی نبھا رہا ہوں۔ میری بیوی بدمزاج ہے، گالی بولتی، پھر بھی نبھا رہا ہوں، 3 وجہ سے نبھا رہا ہوں۔ اس نے کوئی نیکی کی تھی اس لیے اس کو اچھا شوہر مل گیا، مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا اس لیے ایسی بیوی مل گئی۔ دوسرا جملہ جو کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مرید نے کہا ہے کہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تو پیر نے کہا کیسے چھوڑ دیں، اس میں اگر برائی ہے تو اچھائی بھی ہے، میں اسے جس کونے میں بٹھا کر کے جاؤں گا، اگر 50 سال کے بعد بھی آؤں گا تو یہ اپنی آبرو خراب نہیں کرے گی، اس وجہ سے اسے نہیں چھوڑا۔ کہا کہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، گالی بولتی ہے؟ تو پیر نے کتنا پیارا جملہ کہا ہے، میں اس لیے نہیں چھوڑتا ہوں، اگر اسے چھوڑ دوں گا اور اس نے شادی نہیں کی دوسری تو مصیبت اٹھائے گی، اور دوسرے سے شادی کر لیا تو دوسرا مصیبت اٹھائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ خود مصیبت سے اپنے کو نکالوں اور دوسرے کو مصیبت میں ڈال دوں۔ تیسری نصیحت میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا، دلہن اور دلہا کا کیا رشتہ ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا قرآن کے حوالے سے۔ قرآن نے دلہا کو کیا نصیحت کیا ہے، خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا ہے، اسی پر میرا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آخری پیغام میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ خدا نے دلہن کو کیا نصیحت کیا، خدا نے دولہے کو کیا نصیحت کیا۔ دولہے سے کہا کہ تمہاری یہ جو بیوی ہے تمہارے لیے کپڑا ہے، دلہن سے کہا کہ تمہارا جو یہ شوہر ہے تمہارے لیے کپڑا ہے۔ کپڑا کیوں کہا، لباس کیوں کہا، 6 وجہ سے کہا۔ ان وجہوں کو بتاتا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ عقل مند آدمی ہیں، ٹھوکر کھانا آپ کا مقدر نہیں ہے، انشاءاللہ آپ نصیحت پکڑیں گے، آج کے بعد ٹھوکر نہیں کھائے گا۔ دلہن دولہا کے لیے کپڑا اور دلہن کے لیے لباس، کیا مطلب ہوا؟ لباس سے آدمی کا عیب چھپا رہتا ہے، اور جب لڑکے کی شادی لڑکی سے ہوتی ہے، وہ دولہا بنتا ہے، یہ دلہن بنتی ہے، تو دلہن سے دولہا کا عیب چھپ جاتا ہے اور دولہا کا عیب دلہن سے چھپ جاتا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے لباس، وہ اس کے لیے لباس۔ دوسری وجہ، جب یہ لباس ہوتا ہے تو گرمی میں آدمی کو صبر ہوتا ہے، جب یہ لباس ہوتا ہے تو آدمی کو ٹھنڈی میں صبر ہوتا ہے، اگر یہ لباس نہیں ہوتا تو آدمی کو صبر نہیں ہوتا۔ دولہا دلہن کے بغیر صبر نہیں کر دولہا کو دلہن کے بغیر صبر نہیں ہوتا، اور دلہن کو دولہا کے بغیر صبر نہیں ہوتا، اس لیے کہا یہ اس کے لیے لباس، وہ اس کے لیے لباس۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، یہ میں کپڑا پہن کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خوبصورت نظر آ رہا ہوں، اور بیوی شوہر کے لیے، شوہر بیوی کے لیے کپڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ جس کو بیوی نہیں ہوتی وہ خوبصورت نہیں ہوتا، جس کو بیوی ہوتی ہے وہ خوبصورت ہوتا ہے، خوب سیرت ہوتا ہے، اور جس کو دولہا ہوتا ہے وہ دلہن خوبصورت ہو جاتی ہے۔ چوتھی بات بتا رہا ہوں، یہ لباس ہے میرے مطابق ہے،
اگر یہ بڑا ہوتا، اگر چھوٹا ہوتا، اس کو اٹھا کر کے میں پھینک دیتا۔ جب دلہن کا مزاج شوہر سے ملتا ہے تو نبھاؤ ہوتا ہے، جب دولہے کا مزاج دلہن سے ملتا ہے تو نبھاؤ ہو جاتا ہے۔ آخری نقطے کی بات بتا رہا ہوں، یہ کپڑا ہے میرے تابع ہے، میں چاہوں گا کھولوں گا، میں چاہوں گا اس کو پہنوں گا۔ دلہن دلہا کے لیے لباس ہے، کیا مطلب ہوا؟ دلہن جب دلہا کے تابع رہے گی تو یہ بھی آباد رہے گی، وہ بھی آباد رہے گا۔ میں تیرا دل ہوں تو دھڑکن ہے، میں چہرہ ہوں تو درپن ہے، میں پیاسا ہوں تو ساون ہے، میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، او میری جان غزل، او میری جان غزل۔ آخری وجہ بتا رہا ہوں، جب دلہا اور دلہن کا رشتہ دو جسم ایک جان کی طرح ہوتا ہے تو یہاں بھی آباد ہوتا ہے، وہاں بھی مبارکباد ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس رشتے کو کے لیے دعا کریں گے، اس کے آغاز کو اللہ قبول فرمائے، اس کے انجام کو اللہ قبول فرمائے، دونوں کو آباد کرے، دونوں کو مبارکباد کرے، دونوں کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ 2-3 مثالیں اور رہ گئی ہیں، ان کو آپ کی اجازت ہوتی ہے تو دیتا ہوں۔ آپ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سننے کے لیے تیار نہیں، دونوں ہاتھ اٹھایا ہے، رونگ جا رہے ہیں، زبان کی رفتار سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ مثال 2-3 مثال دے رہا ہوں، آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ ایک بادشاہ نے 4 شادی کی، 4 شادی کی، یہ معلوم کرنے کے لیے یہ عورت کیسی ہے، وہ عورت کیسی ہے، وہ اچھی ہے، یہ بری ہے، یہ اچھی ہے، وہ اچھی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کی طبیعت کیسی ہے، اس کا مزاج کیسا، اس کا مزاج کیسا۔ 4 شادی کی۔ جب صبح ہو گئی تو اس بیوی سے پوچھا صبح ہو گئی؟ کہا تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا ہاں منہ میں پان تھا، پان کا مزہ بدل گیا، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ دوسری بیوی سے پوچھا صبح ہو گئی؟ کہا کہ ہاں صبح ہو گئی۔ کیسے؟ کہا کہ لالٹین کی روشنی دھیمی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ تیسری بیوی سے پوچھا یہ بتاؤ صبح ہو گئی ہے؟ کہاں صبح ہو گئی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا کہ ناک میں جو نتھ تھی وہ ٹھنڈی پڑ گئی، اس سے پتا چلا صبح ہو گئی۔ پتا چلا بہت نفیس مزاج کی ہے، بہت صاف ستھرا دل والی ہے، صاف ستھرا مزاج والی ہے، سیرت والی ہے، بہت اچھی لڑکی ہے، بہت اچھی بیوی ہے۔ چوتھی کے پاس آیا اور پوچھا کہ صبح ہو رہی ہے؟ کہاں صبح ہو گئی۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا پیشاب آ رہا ہے، پخانہ آ رہا ہے۔ ایک عورت کے 4 شوہر، بادشاہ کے کان کھڑے ہو گئے، بلایا، نالائق کہیں کی، ایک مرد کی 4 بیوی ہو سکتی ہے لیکن ایک عورت کے 4 شوہر، یہ کیسے ہوا؟ بلایا۔ اب عورت دربار میں کھڑی ہے، پوچھا کہ تمہارے 4 شوہر؟ کہاں 4 شوہر ہیں؟ بادشاہ کو اور تعجب ہوا، کس قدر پاگل عورت ہے، اور بے شرمی کے ساتھ بول رہی ہے کہ میرے 4 شوہر ہیں۔ کہا تمہارے 4 شوہر کیسے ہیں؟ کہا جلسہ میں گئی تھی، مقرر سے سنا تھا لوگ کیوں زنا کرتے ہیں جب 4 شادی کی اجازت ہے۔ کہا کہ مرد کے لیے کہا تھا کہ عورت کے لیے کہا تھا؟ کہا اس سے آگے میں نے سنا ہی نہیں تھا۔ تیسری مثال لے کر کے آ رہا، بیٹی بدصورت ہے، گالی بولنے والی ہے، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا۔ بدصورت لڑکی ہے، گالی بولتی ہے، کہیں سے رشتہ نہیں آ رہا۔ باپ نے سوچا کہ کہاں رشتہ وشتہ ڈھونڈیں گے، نابینا سے رشتہ کرا دیا، جس کے لیے رات بھی برابر دن بھی برابر۔ ڈاکٹر آیا آپریشن کرنے والا، آنکھ کا آپریشن کرنے والا ڈاکٹر آیا، تو اس نابینا کے سسر سے لوگوں نے کہا کہ آپریشن کرا دیجئے، بیچارے کی آنکھ ہو جائے گی۔ کہا نا بابا، اگر میں نے آپریشن کرایا اور اس کو آنکھ ہو گئی تو میری بیٹی کو چھوڑ دے گا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، اس پر اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دلہن آئی ہے سسرال میں، بات نہیں کرتی ہے، خاموش رہتی ہے، گم ترابی میں چل رہی ہے، بات نہیں کر رہی ہے۔ ایک چلہ گزر گیا، اب سماج سے شکایت آنے لگی کہ کیسی بہو کر کے لائی ہے، یہ تو بولتی ہی نہیں ہے، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ تو ساس نے بہو سے کہا کہ تو بولتی کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں آئندہ کل سے بولوں گی۔ تو ساس کو بلایا، کہا میں خاص بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ ساس نے بھی سوچا کہ ایک چلہ پورا کر کے بول رہی ہے، پتہ نہیں کیا بولے گی۔ کہا کیا بولنا چاہتی ہوں؟ کہا کہ اگر تمہارا بیٹا مر گیا تو میرا دوسرا نکاح کراؤ گی کہ نہیں کراؤ گے؟ کہا تمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر تھا۔ بیٹا کے پاس سالن آیا کھانا کھانے کے لیے، جب کھاتا تو کہا کیسا بیکار سالن بنایا، کون بنایا ہے؟ تو پتا چلا ماں نے بنایا۔ کہا ماں بوڑھی ہو گئی ہو، تم کو سالن بنانے کے لیے نہیں آیا تھا؟ تو ماں نے کہا کہ مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہو، تیری بیوی نے بنایا۔ کہا واہ کیا سالن ہے، کیا مزہ آ رہا ہے، باپ جنم میں پہلی مرتبہ یہ سالن کھا رہا۔
اتنا مزیدار سالن تو کبھی میں نے کھایا۔ تو ماں نے ایک مصرع پڑھا، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، زن مریدوں کی کمی نہیں غالب، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں، ایک ڈھونڈو تو ہزار ملتے ہیں۔ داماد آیا سسرال، ساس نے کھچڑی بنا کر کے دے دیا۔ داماد نے کہا کیسی کنجر ہے، مکھی چوس ہے، مرغا ذبح نہیں کیا، کھچڑی پکا دیا۔ تو بڑھیا نے ہوشیاری سے کہا کہ بیٹا یہ کھچڑی ہے، امیر بھی کھا لیتے ہیں، غریب بھی کھا لیتے ہیں، اور پیٹ بھی خراب نہیں ہوتا۔ کہا کہ سب کچھ نہیں ہے، مرغا بچانے کی پلاننگ ہے۔ کہا کہ اگر گھی دے دیا تھا، اگر کھچڑی دیا تھا تو گھی بھی دے دیتی۔ اب بڑھیا گھی لایا، چورا کر کے رکھا تھا، لایا، ڈھکن کھول کر کے جب گھی ڈالا تو گھی زیادہ گر گیا۔ اب بڑھیا نے سوچا کہ سارا گھی تو داماد ہی کھا جائے گا۔ اس نے دماغ لگایا، کہا کہ بیٹا اکیلے کھانے سے برکت نہیں ہوتی ہے، مل بانٹ کر کے کھانے میں زیادہ برکت۔ سمجھ میں آ گیا یہ اکیلا کھانے نہیں دے گی۔ کہا کہ آپ تو میری ماں کی طرح ہو، کھا لو، کوئی دقت کی بات نہیں ہے۔ بڑھیا نے دیکھا کہ داماد کی طرف گھی زیادہ ہے، دماغ لگایا کہ گھی کو ٹاننا ہے۔ کہا کہ بیٹا میں تم سے ناراض ہوں، فلاں مہینے میں میری بیٹی کو یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا ہے، یہ تکلیف دیا، سارا گھی ادھر ٹان دیا۔ داماد نے سوچا کہ یہ بڑھیا ہے کہ عجیب ہے کہ عجوبہ ہے۔ داماد نے کہا کوے سے زیادہ کوے کا بچہ چالاک ہوتا ہے، اگر میں نے وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا ہے، وہ دکھ دیا، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، یہ سکھ بھی دیا ہے، سارا گھی ادھر ٹال لیا۔ دکھ سکھ کو ملانا پڑتا ہے تب زندگی کٹتی ہے۔ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، خدا جب حسن دیتا ہے، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، قدم تھم تھم کے پڑتے ہیں، کمر بل کھا ہی جاتی ہے۔